اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولی امیر المؤمنین والحسن والحسین علیہ السلام السلام علیکہ یا افضل الشہداء یا مسلم ابن عقیل علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم عزاداران امام۔ مجلس شہادت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام پیش کی جا رہی ہے، جہاں عید کا موقع، حج کا موقع ہو، عرفہ کا موقع ہے، اعمال عرفہ انجام دیے جا رہے ہیں۔ وہیں آج کے اس مجلس میں ہماری کاوش ہوگی کہ ہم ایمبیسڈر آف امام حسین علیہ السلام، the one who is like brother to امام حسین علیہ السلام، ان کی سٹیٹس کو آپ کے سامنے پیش کریں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کریں، اس کے ساتھ ساتھ اعمال عرفہ جو کہ once in a year آتا ہے، جو کہ مومنین کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے، اس کے بھی اعمال اور کچھ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ عزاداران امام، میں نے اپنی اس مجلس کا آغاز زیارت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ان جملوں سے کیا ہے کہ اگر آپ نے غور فرمایا ہو کہ انہی جملوں میں حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کا سٹیٹس جو پروردگار کی بارگاہ میں ہے، جو امام وقت کی بارگاہ میں ہے، وہ عیاں ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ جب زیارت کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں، کوئی بھی زیارت تلاوت کرتے ہیں، زیارت عاشورہ ہو، زیارت وارثہ ہو، زیارت آل یاسین ہو، آپ کربلا جائیں، طلع زینبیہ پہ ہوں، آپ شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ کی زیارت کو تلاوت فرما رہے ہو، یا روضہ ابوالفضل عباس علمدار میں ہو اور آپ ان کے قبہ تلے ہوں، آپ ان کی زیارت تلاوت فرما رہے ہوں، یا بالکل حرم امام حسین کے اب ذریعے حسین ابن علی کے بالکل سامنے اور آپ مولا کی زیارت کے جملے دہرا رہے ہوں، تو اس کیفیت کو ذہن میں لائیے اور محسوس کر کے سوچئے کہ مقام حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کیا ہے کہ ایک معصوم کی زیارت اور ایک ہستی کی زیارت، ایک شخصیت کی زیارت بتاتی ہے کہ یہ مقام ہے ان کا بارگاہ الہی میں، یہ مقام ہے ان کا امام وقت کی خدمت میں، کیونکہ زیارت کے الفاظ کسی مولوی کے لکھے ہوئے نہیں ہیں، ایون کسی مجتہد کی لکھی ہوئی زیارت نہیں ہیں۔ These words are the words of امام۔ زیارت کے الفاظ معصوم کے الفاظ ہیں، وقت کے امام کے الفاظ ہیں، اور وہ مسلم بن عقیل علیہ السلام جن کی زیارت میں نے کہا جا رہا ہے السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولی امیر المؤمنین علیہ السلام، آپ پر سلام ہو کہ آپ اللہ کے فرما بردار، آپ اللہ کے رسول کے فرما بردار، آپ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے فرما بردار، اور آپ افضل الشہداء ہیں کہ آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ معصوم کے الفاظ ہیں۔ جب معصوم کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں تو ان جملوں میں اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے، جیسے کہ دعائے کمیل میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کے جملے ہیں، جیسا کہ دعائے ابو حمزہ صومالی میں امام سجاد علیہ السلام ہمارے چوتھے امام کے جملے ہیں۔ کیا عجب تاثیر رکھتی ہیں یہ دعائیں کہ جب پڑھتے ہیں تو آپ پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی زیارت ہے دعائے امام حسین علیہ السلام روز عرفہ، عرفہ کے تمام اعمال میں سب سے بہترین عمل جو کہ one should never miss، that is دعائے امام حسین on the day of عرفہ۔ تو یہ دعاؤں کی چند اگزامپلز آپ کو دینا، اس کا مقصد یہی ہے کہ معصوم کے الفاظ کو سمجھیے۔ جب معصوم کچھ لکھتے ہیں تو وہ تاثیر رکھتا ہے، جب آپ اس کو تلاوت فرماتے ہیں تو وہ آپ کے روح میں سرایت کر جاتا ہے اور آپ کو اس ہستی کا مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ دعائے کمیل میں میرے مولا، میرے آقا، آپ کے مولا، آپ کے آقا امیر المومنین فرماتے ہیں یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء یا من اسمہ الدعاء وذکر الشفاء وطاعتہ غنی۔ اور ہم انسان اتنے گناہوں کے بعد
کیسے سوچ لیں کہ پروردگار معاف نہیں کرے گا وہ جو کہ یا سریع رضا، یہ کوئی ہمیں کنسیشن نہیں دیتا کسی گناہ سے بچنے کی، لیکن یہ جملہ امید ہے یا سریع رضا، اے جلد راضی ہونے والے۔ ہمارے مولا نے ہمیں بتایا کہ وہ جلد راضی ہونے والا پروردگار ہے، اس کی جانب پلٹو تو، تم اس کی جانب آؤ تو۔ اسی طرح دعا ابو حمزہ صومالی کو اب دہرا لیں، ماہ رمضان المبارک میں چوتھے امام سے تعلیم کردہ دعا ہے، میرے مولا کے الفاظ پڑھی۔ اور پھر دعائے عرفہ میں دیکھیے سید الشہداء فرماتے ہیں جو ہماری زندگی میں اگر ہم اس دعا کو اپنے لیے ایک کرائیٹیریا بنا لیں نا تو کبھی کسی ڈپریشن میں نہ آئیں، کبھی انزائٹی میں نہ آئیں، کبھی لوگوں کی پرواہ نہ کریں، ہم سب کو اگنور کریں اور ہماری نظر اور ہمارا فوکس ایک ہستی ہو، امام آف آر ٹائم، our living امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کہ سید الشہداء فرماتے ہیں دعائے عرفہ میں، پروردگار عالم جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا، جس نے اپنے رب کو پا لیا اس نے کیا کھویا۔ سوچئے زندگی میں کتنا کچھ کھویا ہے، کتنی بار لائف نے آپ کو بہت ہارڈلی ہٹ کیا ہے، کتنی بار آپ مایوس ہوئے ہیں، کتنی بار آپ کے پلانز کینسل ہوئے ہیں، کتنی بار آپ کچھ اور کرنا چاہتے تھے، کتنی بار آپ اپنے گناہوں کی وجہ سے زمین گیر ہو گئے۔ اور پھر پلٹتی ہوں حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی زیارت کے جملوں کی طرف کہ معصوم کا کلام ہے، کلام معصوم میں ان کو کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے فرمانبردار، اللہ کے رسول کے فرمانبردار، سید الشہداء کے اور امام حسن مجتبیٰ کے فرمانبردار اور افضل الشہداء ہیں، کربلا کے شہداء میں پہلے شہید، کربلا کے اس سفر میں سفیر امام حسین حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام افضل الشہداء ہیں، ان شہداء سے افضل ہیں اور پہلے مقام شہادت نوش فرمایا۔ کون ہے حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام؟ جب کسی ہستی کی ولادت ہو یا شہادت ہو یہ ضروری ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں، معلوم تو ہو کہ اس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی شخصیت کیا تھی، ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، ان کی کیا ایسی خصوصیت ہیں، کیسی کوالٹیز ہیں کہ وقت کے امام نے ان کو اس طرح پکارا ہے، کیا ان کی ایسی کوالٹیز ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے سید الشہداء نے حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے کوفہ والوں کو جب بھیجا حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو، میں تمہاری جانب اپنے فرسٹ کزن کو، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے سفیر کو بھیج رہا ہوں، اور جو مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا گویا اس نے حسین ابن علی علیہ السلام کی بیعت کی۔ اللہ اکبر، امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنا یہ کوئی آرڈنری بات نہیں ہے۔ مولا نے کہا مسلم کے ہاتھ پہ بیعت ایسی ہے جیسے حسین ابن علی کے ہاتھ پہ، نواسہ رسول کے ہاتھ پہ، فرزند پیمبر کے ہاتھ پہ، فرزند فاطمہ زہرا کے ہاتھ پہ، جوانان جنت کے ہاتھ پہ بیعت ہے، مسلم کے ہاتھ پہ بیعت، جوانان جنت میں سے سید الشہداء کے ہاتھ جیسی بیعت ہے مسلم کی بیعت۔ ایسا کیا مقام ہے، وہ کون ہے کہ میرے مولا حسین کے اتنے قریب تر ہیں؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے، جن میں سے پہلے حضرت عمران، دوسرے نمبر پہ حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے فادر، ان کے والد، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت جعفر ابن طیار علیہ السلام، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے چوتھے نمبر پہ حضرت ابو طالب کے بیٹے ہمارے مولا واقع امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ حضرت جعفر طیار میں عبداللہ ابن جعفر طیار ہیں جو کہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ السلام کے شہزادی کے شوہر ہیں، اور محمد ابن جعفر طیار حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے چھوٹے ہیں جو کہ شہزادی ام کلثوم کے شوہر ہیں۔ حضرت جعفر طیار شہزادی زینب کلثوم کے فادر ان لا ہیں، اور حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا ہوا بیک گراؤنڈ۔ حضرت عقیل کون ہے، کیا خصوصیت ہے، کیا کوالٹی ہے؟ حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کو عرب میں جانا جاتا تھا کہ یہ ٹرائبز کا بہت اچھا علم رکھتے ہیں، بہت اچھا نالج رکھتے ہیں۔ عرب سوسائٹی میں کسی بھی انسان کو
اگر دیکھنا ہے کہ اس کی ورتھ کیا ہے تو دیکھا جاتا تھا اس کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے, کس ٹرائب سے بلونگ کرتا ہے, اس ٹرائب کی کوالٹیز کیا ہیں. حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کو پروردگار نے یہ خصوصیات عطا فرمائی تھی کہ وہ بتا سکتے تھے کون سے ٹرائبز ایسے ہیں جو شجاع ہیں, کون سے ایسے ہیں جو کہ سخی ہیں, کون سے ٹرائبز عرب کیسے جو کنجوس ہیں, اور کون سا قبیلہ ایسا ہے کہ جو علم میں بہت آگے, اور کون سا قبیلہ ایسا ہے کہ جو اپنی مہارت میں, جنگی مہارت میں آگے ہے, جو جنگجو بہت ہے, کون سا قبیلہ ایسے ہے جس میں خوبصورت جوان ہے. اور جہاں پر آدمی کی ورث دیکھی جاتی تھی پاور سے, کس قبیلے کی طاقت زیادہ ہے, قوت زیادہ ہے, کس قبیلے کی خوبصورتی زیادہ ہے, کس قبیلے کی جنگی مہارتیں زیادہ ہیں, وہاں عرب میں قریش, اور قریش میں بنی ہاشم. بنی ہاشم میں بھی 60 ہجری میں جب قبیلوں میں طاقتیں دیکھی جاتی تھی, اور حضرت عقیل بتا سکتے تھے کس کی کیا خصوصیت ہے, جب دیکھا جاتا تھا اس قبیلے کی یہ سرٹن کوالٹیز ہیں, انہی قبیلوں میں قبیلہ ہے بنی ہاشم, عرب میں قریش, اور قریش میں بنی ہاشم, اور بنی ہاشم میں کہا گیا 4 طاقتیں 60 ہجرہ میں, 60 ہجری میں ایسی تھی کہ جن سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا تھا, اور جن سے ٹکرانے سے پہلے کہا جاتا تھا ان سے کبھی مت ٹکرانا کہ شکست ہی کھاؤ گے. وہ 4 طاقتیں کون سی تھیں, اب جان جائیں گی آپ کی کیا مقام ہے حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا, کہ غور فرمایا ہو تو مجلس کے آغاز پہ جو زیارت کے جملے میں نے تلاوت کیے تھے, حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کی زیارت تلاوت فرمائیے تو یہی جملے آپ کو برابر ملیں گے, سملر ملیں گے, کہ ہم ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام کی زیارت میں بھی کہتے ہیں السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین. ابوالفضل عباس علیہ السلام کو بھی یہی کہہ کے پکارا میرے مولا نے, جو حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو کہہ کے پکارا ہے. حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام بارے میں مورخین لکھتے ہیں 32 ایئرز آف ایج تھے, اور حضرت مسلم ابن عقیل آلموسٹ 28 ایئرز آف ایج. سملیرٹیز بہت ہیں, اور اسی لیے زیارت کے الفاظ بھی ملتے ہیں. اور ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شجاعت کا میں یہاں کیا تذکرہ کروں کہ یہ مجلس کا وقت انتہائی قلیل ہے کہ میں مولا غازی ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شجاعت کے قصے یہاں پر کچھ بیان کر سکوں. بس اتنا سوچ لیجئے کہ جو ان کی زیارت کے جملے ہیں وہی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی زیارت کے جملے ہیں. وہ 4 طاقتیں جنہیں عرب سوسائٹی میں کہا جاتا تھا کہ ان سے نہیں ٹکرانا, ان سے ٹکرانے والے ہمیشہ شکست کھائیں گے, وہ کون ہے؟ باب الحوائج عباس ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام, حضرت محمد حنفیہ, حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار, اور حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. یہ 4 بڑی طاقتیں ہیں کہ جن سے کوئی ٹکرانے سے گھبراتا ہے, ٹکرا نہیں سکتا. اور میرے مولا نے ان طاقتوں کو امام حسین علیہ السلام نے ڈیوائیڈ کیا کربلا آنے سے پہلے. میں اور آپ سب جانتے ہیں میرے مولا حسین ابن علی. اب یہاں پہ یہ 4 طاقتیں آپ سوچیں گے, غور فرمائیں کہ میں نے یہاں پہ امام حسین کا ذکر نہیں کیا. امام تو قوت پروردگار کا مظہر ہے, ہر امام ہمارے قوت پروردگار کا, الہی قوت کا مظہر ہے. جہاں یہ 4 طاقتیں ایک طرف ہیں, سید الشہداء بھی ایک طرف ہیں. ان کی طاقت تو پروردگار کی طاقت ہے, پروردگار کی طاقت ایک مظہر ہے. تو کس طرح سے میرے مولا نے ان طاقتوں کو, ان پاورز کو ڈیوائیڈ کیا. کربلا میں امام حسین علیہ السلام خود ہیں دین کے دفاع کے لیے, اسلام کی فتح کے لیے, ساتھ میں ابوالفضل عباس علمدار علیہ السلام ہیں. مدینہ میں رہے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار, حضرت محمد حنفیہ, جو کہ کربلا کی جنگ میں شامل نہ ہو سکے, تاریخ بتاتی ہے کہ اپنی بیماری کے سبب شامل نہ ہو سکے. حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام میرے مولا کے ساتھ ہیں سفر میں, اور افضل الشہداء ہیں. جب امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا, مدینہ کے گورنر کو یزید خدا لعنت کرے اس پہ بے شمار, کہ اس نے لیٹرز لکھے مدینہ کے گورنر کو کہ امام حسین علیہ السلام کو لازم ہے کہ وہ اب میری بیعت کریں. اور امام حسین علیہ السلام کا جملہ جو کہ تاریخی جملہ ہے,
مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ قیامت تک کے لیے میرے مولا نے ہمیں ایک سٹینڈرڈ دے دیا ہے، ایک کرائٹیریا دے دیا۔ ان کے چاہنے والوں کا بھی ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے، ان کے چاہنے والوں کا بھی زندگی میں ایک بینچ مارک ضرور ہونا چاہیے۔ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو حسین والے الگ ہونے چاہیے، بھٹک سکتے ہیں، گناہ گار ہو سکتے ہیں، لیکن پلٹنے والے ہوتے ہیں مومن، اپنے مولا سے اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں، تجدید عہد کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، ناصر و مددگار ہوتے ہیں، کبھی امام کے دشمن نہیں ہوتے۔ امام کی اطاعت ان کا افضلین فریضہ ہوتا ہے۔ یہ کربلا کے واقعے میں ملا ہے، اطاعت امام۔ تو امام حسین کا کردار کیسا ہے کہ میرے مولا نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ میرے مولا نے مدینہ چھوڑا اور مکہ آئے۔ 3 شعبان تھی، امام حسین علیہ السلام مکہ پہنچے۔ 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک میرے مولا نے مکہ میں قیام کیا، اور ارادہ حج تھا میرے مولا کا۔ جہاں میں فضائل اور تاریخی پس منظر حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو پیش کر رہی ہوں، وہیں یہ غم میرے دل میں ہے اور یہ آپ سب کے دل میں ہے۔ 8 ذی الحجہ گزری، وہ دن کہ میرے مولا نے جبکہ حج کی نیت تھی، اپنے حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے اہل و عیال کے ساتھ کعبہ کو چھوڑا اور عزم سفر کربلا ہوئے۔ جب یہ عید آتی ہے، اس سے پہلے بہت سے اور واقعات ہیں کہ ہم اس عید کو اس کے فلسفے کے ساتھ منائیں۔ شہادت سفیر حسین ابن علی علیہ السلام بھی ہے، اعمال عرفہ بھی ہے، جس میں دعائے امام حسین روز عرفہ میں ہماری زندگی کا مقصد دیتی ہے، ہمیں گولز دیتی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ حسینی ہو کر زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ ہمارے دنیاوی مقاصد تو ختم ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ہمارے دنیاوی مقاصد میں حائل ہو جائے، لیکن ہمارے اخروی مقاصد کہ حسینی ہونے کے ناطے ہم عزاداران مظلوم کربلا کے ایٹرنل ہوتے ہیں، ایمز ایٹرنل گولز ہوتے ہیں۔ ہمارے ایٹرنل گولز کے درمیان میں کوئی نہیں آ سکتا، کیونکہ ہمارے مولا نے ہمیں ایسی دعائیں تعلیم کر دی ہیں جو وقت وقت پہ ہمیں سنبھال لیتی ہیں، سہارا دے دیتی ہیں۔ وہی امام حسین کی دعائیں عرفہ میں بتا دیتی کہ جب میرے مولا رخصت ہو رہے ہیں کعبہ سے، حرمت کعبہ کی خاطر خدا کے گھر کو چھوڑے ہیں، اور وہ بھی خدا کے لیے۔ یہ آج جو عمرہ کے لیے جاتے ہیں، یاد رکھیں کہ عمرہ کا کنسپٹ سٹارٹ کب سے ہوا ہے؟ جب میرے مولا حسین ابن علی علیہ السلام کو حج نہ کرنے دیا گیا، جبکہ احراموں میں ننگی تلواریں چھپا رکھی تھی، اور میرے مولا کو قتل کرنے کے لیے دشمن خانہ خدا میں داخل ہے۔ فرزند رسول خدا نے خانہ خدا کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا۔ یہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام، خانہ خدا کی حرمت کو بچایا اور اپنے اہل و عیال کو لے کے عزم سفر کربلا ہوئے۔ اس عید پر جہاں ایک ایثار کا جذبہ اور ایک سنت ابراہیمی کو یاد رکھا جاتا ہے، ذبح عظیم کو یاد رکھیے کہ یہ واقعات آپ کو بتائیں گے۔ 8 ذی الحجہ کو میرے مولا کی رخصت ہے، 9 ذی الحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت بھی ہے، عرفہ کا دن بھی ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بھی ہیں، اور وہاں اسلام کو بچانے والوں کو تکلیف بھی پہنچائی جا رہی ہے۔ اسلام پہ ایسا بھی وقت آیا ہے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے وقت کے امام کو کبھی تنہا نہ چھوڑے۔ میرے مولا حسین جب مکہ میں قیام پذیر ہیں، کوفہ والوں کے بے تحاشا لیٹرز ریسیو ہو رہے ہیں، جب تذکرہ شہادت حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام ہو، یہاں پہ بہت اہم ہوگا کہ ذکر کر دیا جائے کہ کیا محرکات تھیں کہ انہیں کوفہ بھیجا گیا۔ بہت سے لیٹرز، almost 10,000 لیٹرز کوفہ والوں کے امام حسین علیہ السلام کے نام ریسیو ہوئے، جس میں لکھا گیا تھا، اے فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یزید کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے کہ تمام عالم جانتا ہے وہ شخص کہ جس کے مشیر، جس کے ایڈوائزرز یہودی اور عیسائی ہوں، اللہ اکبر، وہ ایک اسلامی خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟
ایک ایسا خلیفہ کہ جس نے اپنے ایڈوائزر یہودی اور عیسائی رکھے ہوئے ہیں، ایک ایسا خلیفہ کہ جو اس اسلام کو، اس دین کو پروان چڑھانے والوں پہ ہی اٹیک کر رہا ہے، وہ کہ جو خانہ خدا کی حرمت کو بھی پامال کرنے کے در پہ، وہ کیسا مسلمان ہے؟ وہ ظالمین میں سے ہے، اور خدا کی لعنت ہے اس پہ کہ کوفہ والوں نے بھی پسند نہ کیا کہ اس کے بیعت کرے، سب اس کے کردار سے واقف تھے کہ کتنا ایول کریکٹر ہے یزید کا۔ اور امام حسین کو خط لکھے کہ یا میرے مولا، آپ کوفہ تشریف لے آئیے، فرزند رسول ہم آپ کی بیعت کریں گے، جانتے اصل وارث اور اسلام کے تمام تر اصول و قوانین کے مطابق اگر یہ گورنمنٹ چل سکتی ہے اور اگر ہم اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہیں تو وہ حسین ابن علی کے سائے میں رہ سکتے ہیں۔ اس سنت کی بقا، اس دین کی بقا سایہ سید الشہداء میں ہے، لہٰذا میرے مولا کو خطوط لکھے گئے۔ بے حد اسرار جب کوفیوں کا ہوا، میرے مولا کو بلانے پر امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو، اپنے فرسٹ کزن کو، اور جو کہ بہنوئی بھی ہیں اور فرسٹ کزن بھی ہیں، کوفہ والوں کی جانب روانہ کیا۔ کوفہ میں کیا عالم ہے؟ اب ہم ہسٹری میں جاتے ہیں تو ہم اس دور کے تمام تر حالات آپ کے پیش نظر کر سکتے ہیں کہ جب حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفہ تشریف لاتے ہیں، وہاں پہ حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر، حضرت مختار عبید اللہ ابن ثقفی، سلمان خزائی، ہانی بن عروہ جو کہ 70 to 80 years ایج ہے، ایک سینئر سٹیزن ہیں، جناب فضہ کے 4 بیٹے، اور وہ کوفہ والے کہ جو اہل بیت سے بہت عقیدت و محبت رکھتے ہیں، یہ میٹنگز کر رہے ہیں، راہ حل تلاش کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یزید کی پلاننگ کیا ہوگی، کہیں یہ نواسہ رسول کو ہم بلا تو رہے ہیں، ان کو بلانے پر یہ ان پہ اٹیک نہ کروا دے، تو لہٰذا یہ میٹنگز کر رہے ہیں کہ ہماری حکمت عملی کیا ہوگی۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، جس میں حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کوفہ والوں سے بیعت لیتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بہاف پہ، اور یہ وہ بیعت ہے کہ جو میرے مولا نے کہا تھا، جس سے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس نے ایسے ہوئی ہے جیسے حسین ابن علی کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ تمام کوفہ والوں نے یہاں پہ بھی ایک لیسن ہے، بیعت کی ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کی۔ جب تک ظلم کا ڈر نہیں تھا، جب تک سر پر ایسی طاقت نہیں تھی کہ انہیں اپنی جان و مال کا خطرہ ہوتا، بیعت کی ہے۔ لیکن جب تمہارے امام پہ سخت وقت آ گیا تو کیا تم تنہا چھوڑ دو گے؟ جناب مسلم نے عقیل اسلام اس بیعت کو لینے کے بعد، کیونکہ میں نے آپ کو بہت آغاز میں عرض کر دیا حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کی کوالٹیز، کہ وہ ٹرائبز کو جانتے تھے، ان کی کوالٹیز کو پہچانتے تھے، لہٰذا حضرت مسلم نے عقیل علیہ السلام بھی وہی کوالٹیز آئی ہیں۔ جب یہ کہہ دیا کوفہ والوں نے کہ آپ مولا حسین کو بلا لیجئے، ہماری بیعت ہم دے چکے ان کے لیے، تو اب ان کے لیے یہاں پہ کوئی خطرہ نہیں، لیکن حضرت مسلم نے عقیل علیہ السلام سمجھ گئے نہیں، تمام در لوگ امام حسین کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں امام حسین کو بلاؤں، انہوں نے حضرت مختار ثقفی کو، حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کو یہ ڈیسائیڈ کیا، آرڈرز دیے کہ پہلے ایک آرمی تیار کی جائے جسے مولا حسین ابن علی علیہ السلام کا دفاع کریں ہم، کہ اگر یزید ان پر حملہ کر دے تو امام حسین علیہ السلام کے دفاع کے لیے اپنی ایک آرمی تیار رکھیں۔ تو وہ علاقے جو کہ کوفہ سے باہر ہیں اور وہ آپ کے انڈر آتے ہیں، جو ابراہیم ابن مالک اشتر کے انڈر آتے ہیں، جو مختار ثقفی کے قبائل کے لوگ ہیں ان کو زیادہ سنتے ہیں، وہ ان لوگوں کو قائل کریں، اور حضرت ہانی بن عروہ جو کہ 70-80 ایئرز ایج ہے، سینئر سٹیزن ہیں، ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جس پہ 2000 جوان ہیں اور بہت ہی سٹرونگ ٹرائب ہے ان کا، بہت سٹرونگ، ان کے گھر پہ حضرت مسلم قیام کرتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو اسیس کرتے ہیں کہ امام حسین کو آنا ہے یا نہیں آنا چاہیے۔ کوفہ میں ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ ہو چکا ہے کہ تمام تر لوگ امام حسین علیہ السلام کو ویلکم کرنے کے لیے ریڈی ہیں، بالکل ریڈی ہیں کہ فرزند رسول کسی بھی ٹائم آتے ہوں گے، کسی بھی ٹائم آتے ہوں گے، اور تمام کوفہ والوں کی نظر کوفہ کے داخلی راستوں پر ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی سوار داخل ہوا تو ان کی نظریں کوفہ کے داخلی راستوں پہ ہیں کہ آنے والا حسین ابن علی علیہ السلام ہی ہوگا۔ اور ہر مجلس میں بارہا ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو، جب تم نے دنیا کو خرید لیا تو ہم تمہارے نہیں رہیں گے،
تم ہم سے جدا ہو جاؤ گے. ہم نے بہت سے مصائب اپنے اندر سمیٹ کے, ہم نے بہت سی اپرچونٹیز لوز کر کے, ہم نے اس دنیا کی بہت سی لگژریز کو چھوڑ کے, ہم نے اس دنیا کی بہت سی ایسی ڈیلنگز جو کہ ہماری آخرت کے لیے بہتر نہیں تھی وہ چھوڑ کے, ہم نے بہت سے ایسے لوگ چھوڑ کے کہ جو ہمیں اپنے مولا سے دور کرتے, ہم نے اپنے امام سے تجدید عہد کیا. اور جہاں پر دشمنان دین نظر آتے کہ دنیا خرید رہے ہیں, کوئی رے کی حکومت کے بدلے, کوئی سونے چاندی کے بدلے, کوئی کسی دنیاوی آسائش کے بدلے, کوئی کسی دنیاوی آسائش کے بدلے نواسہ رسول کے خون کو آسان سمجھ رہے ہیں, لیکن اس دنیا کو فوقیت دے رہے ہیں. تو یہ دنیا کیسی ہے اور اس دنیا کی چاہ کرنے والا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. امام حسین علیہ السلام کے آنے کی اطلاع دے دی. وہاں یزید نے مشورہ لیا اپنے یہودی اور عیسائی ایڈوائزر سے کہ ایسے حالات میں کیا کروں. اسلام پہ ایسا برا وقت بھی آیا کہ حکومت کرنے والے نے اپنے ایڈوائزرز, اپنے مشیر کرسچنز رکھے اور جوز رکھے. پروردگار اسلام پہ کبھی وہ وقت نہ لائے کہ ہماری اسلامی حکومتوں کو, اسلامی ممالک کو رن کرتے پیچھے یہودی یا عیسائی ہوں. اللہ نہ کرے. خدا ہمیں اتنی مسلم امہ کو اتنی طاقت بخشے اور اتنا یونائٹڈ کرے کہ ہم اپنے فیصلے خود لے سکیں اور ہم کبھی بھی کسی ایسی طاقتوں کے اندر نہ آئیں. اور اس کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ تمہارے گورنرز میں جو سب سے زیادہ شقی ترین اور سب سے ظالم ترین ہے, اور ظالم ترین کو ہی چنا گیا, ایسے گورنر کو کوفہ میں تعینات کر دو. عبید اللہ ابن زیاد, may Allah's curse be upon him, یہ بھی تاریخ کا ایک انتہائی ایول کریکٹر ہے اور ظالمین میں بہت بڑا ظالم ہے. عبید اللہ ابن زیاد بصرہ میں تعینات ہے اور یزید کا لیٹر اس کو ملتا ہے کہ بصرہ سے فوراً کوفہ پہنچو جتنی جلدی ہو سکے. اگر یہ ممکن ہے کہ تمہیں پر لگ جائیں, تم اڑ کر پہنچ جاؤ, اتنی تیز رفتاری سے تم کوفہ پہنچو. حسین ابن علی کے پہنچنے سے پہلے بصرہ کا کنٹرول تو ہے ہی تمہارے پاس, کوفہ کا کنٹرول بھی سنبھال لو. یہاں کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ونس اگین دنیا, اس ملک کی حکومت تمہارے پاس ہے, اس ایریا تو اس کی کنٹرول تمہارے پاس ہے. تمہیں دوسرا ایریا بھی دیتا ہوں, عہدے ملے, حکومتیں ملی, اس دنیا کے مال و دولت ملے, سب ملا, کیا نہیں ملا؟ اپنے وقت کے امام کی ناراضگی ملی, اپنے رسول خدا کی نافرمانی ملی. انہیں جوانان جنت کے زیر سایہ جنت میں جانا نصیب نہ ہوا. وہ لوگ جنہوں نے حکومتیں خریدی لیکن اپنے رسول کے نواسے کو ظلم میں گھیر لیا. میں عرض کر چکی کہ کوفہ میں ایسا ماحول ہے کہ تمام کوفہ والے امام حسین کے انتظار میں, ہر نظر کوفہ کے داخلی راستوں پہ کہ آنے والی ہستی جو ہے وہ امام حسین ہے. اتنا انتظار تھا کہ یا پروردگار اعلیٰ ہمیں بچا لے ایسے شخص سے کہ جو یزید جیسا حاکم ہے, جس نے خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر دیا. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم راہ حسینی پہ چل سکیں. مجھے اور آپ کو سب کو توفیق دے کہ کبھی اپنے امام وقت کی تکلیف کا باعث نہ بنے, کبھی ہم خدا کے حرام اور خدا کے حرام کو حلال, حلال کو حرام زندگی میں ٹھیک نہ سمجھے. ہم اپنے پروردگار کے دیے گئے حکم پر عمل کرنا آسان بنائیں اور ہم اس دنیا کے بہکاوے میں آ کے کبھی اپنے امام وقت سے منہ نہ موڑ لیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے ہی کبھی کسی دنیا کی آسائش کے لیے یا دنیاوی مقام و مرتبے کے لیے خدا کے حکم کو ڈیلے کیا جاتا ہے اور خدا کے حکم کی نافرمانی کی جاتی ہے, تو یہ ڈس اوبیئنگ ہے, ایسے ہی ہے جیسے ڈس اوبیڈینٹ ہے. تو آپ نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تو یاد رکھیے آپ راہ حسینی پہ نہیں ہیں. امام حسین علیہ السلام کا کوفہ آنا ہوا نہیں ہوا. کیوں نہیں آ سکے امام حسین؟ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی بصیرت, حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام سمجھ چکے جو کہ حالات کوفہ کے ہو رہے ہیں کہ کوفہ والوں میں جہاں امام حسین کے چاہنے والے ہیں وہاں دوسری طرف دشمنان خدا ہیں جو کہ امام حسین کے آنے کی اطلاع دے چکے تھے.
اور اب وہ وقت آیا کہ جب کوفہ والے سمجھ رہے ہیں آنے والا حسین ابن علی ہوگا، آنے والی ہستی نواسہ رسول ہی ہوں گے اور ہمیں انصاف دیں گے اور ہمارے پہ حکومت کریں گے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قیام ہوگا، سنت رسول خدا بچ جائے گی۔ کیا وقت آیا کہ کوفہ کے راستے سے ایک شخص 50 افراد کے ساتھ داخل ہوا کہ جس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، نقاب کر رکھا تھا، اس حلیے میں آیا کہ جیسے کہ امام حسین آئے ہوں، اپنے چہرے پہ نقاب ڈال رکھی ہے۔ اتنے افراد کے ساتھ جب یہ کوفہ میں داخل ہوا تو تمام لوگ یہ صدائیں بلند کرنے لگے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین علیہ السلام، اور یہ کہ امام حسین آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کا کردار ایسا ہے، شخصیت ایسی ہے، ایسی پرسنالٹی ہے کہ اس شخص کی یہ بے ادبی کرنے پر یہ سمجھے کہ یہ حسین ابن علی کسی صورت ہو ہی نہیں سکتے۔ تو معلوم ہوا وہاں پہ پھر ہمیں ایک لیسن مل گیا حسینی کردار کیسا ہونا چاہیے۔ امام حسین کے چاہنے والے کو اپنی زبان سے بتانے کی ضرورت نہیں، میں چاہنے والا ہوں۔ پھر سے کہوں گی، ہاں زندگی میں حالات کی زد میں آ کے بھٹک سکتا ہے، لیکن حسینی راہ بھول کر پلٹتا ضرور ہے۔ اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے کھو نہیں جاتا، اپنے اصل کی جانب واپس آتا ہے۔ مولا نے بتایا، معصوم نے کہا، ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے شیعوں ہمارے لیے زینت بنو، ہمارے لیے ننگوار مت بنو۔ حسینی کردار، حضرت مسلم عقیل علیہ السلام کا واقعہ آپ سے بیان کروں، ان کی شہادت بیان کروں تو معلوم ہوتا ہے کیسا کردار امام حسین ابن علی علیہ السلام کو چاہیے ہم سے، کیسی زینت ہمیں ان کی بننا ہے، کیسی فرما برداری، کیسی اطاعت امام ہونی چاہیے، کیا مقام ہے ان ہستی کا۔ اور یہاں حضرت ہانی بن عروہ کے گھر پہ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام قیام کر رہے ہیں۔ عبید اللہ ابن زیاد کیونکہ یہ سینئر سٹیزن ہے، حضرت ہانی بن عروہ ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ یہ ٹیکسٹ سے چلتا ہے اور یہ چال چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے، سامنے سے نہیں پیچھے سے وار کرنے والوں میں سے ہیں، ہر طرح کی بری چال چلنے والوں میں سے ہیں یہ لوگ۔ حضرت ہانی بن عروہ کے گھر پر عبید اللہ ابن زیاد آتا ہے، حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا کہ اس وقت اس کو قتل کر سکتے تھے، دینا، اندھیرے میں رکھنا، یہ حسینی طریقہ نہیں ہے، یہ یزیدی طرز عمل ہے۔ چال چلن سے معلوم ہو حسینی لوگوں کے تو بیہیویئر آپ کو بتا دیں گے کہ امام حسین کی اطاعت کرنے والا، ان کی محبت بھی رکھتے ہوئے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ امام حسین سے، سید الشہداء سے محبت رکھنے والے تو کبھی کوئی برا عمل نہیں کرے گا۔ حضرت مسلم عقیل علیہ السلام کے تمام تر اس واقعے میں معلوم ہوتی ہے اطاعت امام اور ثابت قدمی، دین پہ ثابت قدم رکھنا اپنے آپ کو، جبکہ معلوم ہو کہ حالات بہت ٹف ہیں اور میرے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے میرے لیے مصیبتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص مسلسل اس پہ ثابت قدم رہے۔ لیکن جب آپ اپنے وقت کے امام کی اطاعت میں ہوتے ہیں، آپ کے امام بھی آپ کے لیے دعا گو ہوتے ہیں۔ عزاداران امام، جہاں حضرت مسلم عقیل علیہ السلام کی شہادت ہے وہیں پر عرفہ کا روز ہے، عرفہ کے جو کہ ایک انسان کے لیے زندگی میں سب سے اہم موقع ہے اپنے پروردگار کی جانب پلٹنے کا۔ It is such an important event that one should never miss the opportunity to ask for the forgiveness of his sins. عرفہ کا دن ایک پورے سال بعد واپس پلٹتا ہے۔ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے کہ آپ کے سامنے ہم عرفہ کے کچھ پوائنٹس رکھتے ہیں، کیونکہ یہ عرفہ کا ہی روز ہے جہاں میں حضرت مسلم عقیل علیہ السلام کا صدمہ بھی ہے، ساتھ میں اعمال ہیں۔ عرفہ کا دن کیا ہے؟ بس مختصراً چند پیغامات عرفہ کے روز کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ عرفہ کا دن اپنے پروردگار کو حاصل کرنے کا دن ہے۔ امام حسین کے دعائیہ الفاظ، یوم عرفہ کی دعا امام حسین علیہ السلام کی ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیے گا، معلوم ہوگا کہ جسے پروردگار کو پا لیا ہے اس نے کچھ نہیں کھویا، اور جس نے اپنے رب کو کھو دیا ہے اور اس باقی سب پا لیا اس نے کچھ بھی نہیں پایا۔ اور معصوم کے الفاظ ہیں، عرفہ کا دن بیسیکلی ریپینٹنس کا دن ہے، اور میں اپنے ان تمام عزاداران کو اور اپنے ان تمام احباب کو کہ جو کہ مجھے بھی سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں بلا ٹی وی کی توسل سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آج کے دور کی سب سے بڑی مصیبت
کہ گناہ پر گناہ ہے، چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں، اس پہ ستم یہ ہے، اور اس سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان اس کا ذمہ دار اپنے علاوہ دوسروں کو ٹھہراتا ہے، اور اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی طرف سے مایوس ہے کہ اب میں ایسے ہوں کہ جیسے میرا بال بال گناہ میں ڈوبا ہے، لیکن میں معاف نہیں کیا جاؤں گا۔ Who are you to say that you will not be forgiven? First of all, آپ نے اپنے رب کی معرفت ہی حاصل نہیں کی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ بھی کریں آپ کی ماں آپ کو معاف کر دے گی، اور وہ جو آپ کی ماں سے بھی زیادہ آپ کو چاہتا ہے، 70 گنا زیادہ، وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اپنے گناہوں کو دنیا کے سامنے بیان کرنے سے یا ان پر خود سے پشیمان ہونے سے بہتر کہ آپ اپنے رب سے رجوع کریں۔ عرفہ وہ دن ہے کہ اپنے رب سے کلام کرو، گفتگو کرو، کانورسیٹ کرو۔ کبھی کوشش کیے اپنے اللہ سے کنورسیشن کرنے کی، اکیلے میں بیٹھے ہو، خلوت چاہیے، خدا سے بیان کرو، لوگوں سے بیان مت کرو، جتنے بھی گنہگار ہو۔ عرفہ فورگیونیس کا دن ہے، خدا معاف کرے گا۔ عام دنوں میں مجھے صرف مین پوائنٹس آپ کے پیش خدمت کرنے ہیں کہ عرفہ کا دن وہ دن ہے کہ جس میں سب سے پہلے معافی کا تصور آتا ہے۔ جب عام دنوں میں آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، عرفہ کے روز آپ کا رب آپ کو کہتا ہے میری جانب پلٹو میرے بندے، میں تمہیں عطا کروں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جود و سخا کا دسترخوان بچھا ہے، ایک ایسا بینکوٹ ہے کہ جس پہ آپ دیکھ رہے ہیں رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، آخرت کی آسانی بھی ہے، دنیا کی کامیابی۔ یہاں تک کہ عرفہ کے بارے میں کہا گیا کہ تمہاری زندگی کے تمام تر آبسٹیکلز، تمہارے تمام تر ہرڈلز تمہارے رزق میں ہیں، تمہارے روزگار میں ہیں، تمہاری صحت میں ہیں، تمہاری زندگی کے مسائل ہیں، تمہارے ریلیشنز کٹ آف ہو چکے ہیں، تمہارے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، تم کسی اپنے آپ کو کنسیڈر کرو کہ یو آر ناٹ دا لکی ون، تمہیں بیڈ لک ہے، یا کوئی اسٹوڈنٹس ہے تعلیم کے حوالے سے پریشان ہے، یا زندگی کے ڈیسیژنز لے نہیں پاتے ہیں، یا کامیابی کو چھو نہیں پاتے۔ سب سے اہم کہ اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ رزق کے مسائل ہیں، یا شادی کے ہیں، یا روزگار کے ہیں، یا گھر کے ہیں، یا اس دنیا کے حوالے سے دنیاوی مسائل۔ عرفہ وہ دن ہے کہ جب تم اپنے پروردگار کی طرف پلٹتے ہو، مغفرت طلب کرتے ہو، استغفار کرتے ہو، تو تمہیں نہ صرف آخرت بلکہ دنیا بھی ملتی ہے۔ اللہ اکبر! اور کیا چاہیے؟ اب وہ شخص کے جو عرفہ کے دن کی اہمیت نہ جانے اور وہ اس کو ایسے ہی گزار دے، تو وہ نہیں جانتا کہ اس کی بدقسمتی خوش قسمتی میں بدل سکتی تھی۔ اللہ اکبر! استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اگر اس کو بھی دل سے نہیں کہتے تو جیسے کیجولی لوگوں کو کہتے ہیں I'm sorry, just say to your Lord I'm sorry، سمپلی کیجولی جیسے بات کرتے ہیں، لیکن بولو تو صحیح، کہو۔ کنفیشن سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور کنفیشن کے بعد اس کا سلوشن کہ یا میرے پروردگار میں اس معاملے میں ناکام ہوں تو میری مدد فرما۔ تم انسان ہو، تم اسی پروردگار کی مخلوق ہو، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہاری خدا کی تمہیں معرفت ہی نہیں ہے کہ تم گناہ کرنے کے بعد، پھر سے گناہ کرنے کے بعد، اور مسلسل گناہ کرنے کے بعد تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بخشے نہیں جاؤ گے؟ تم نے دعائے کمیل کا ترجمہ نہیں پڑھا، تم نے امام حسین کی دعائے روز عرفہ نہیں پڑھی، تم نے سید سجاد کی تعلیم کردہ دعائیں نہیں پڑھی۔ اگر تم گناہ نہ کرتے ہوتے تو تم تو فرشتہ ہوتے، لیکن خدا نے یہ موقع بنائے، خدا نے عرفہ کا دن عطا کیا، شب عید تمہیں دی، خدا نے تمہیں شب جمعہ دی، خدا نے تمہیں ایسے بہت سے ایونٹس دیے کہ جس میں کہا گیا کہ اب تم ایسے ہوگے کہ جیسے اپنی ماں کے شکم سے نکلے ایک نو مولود بچے، ایک نیو بورن بچے کی طرح، کہ جس کے سر پہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اور اپنے معاملات میں آسانی کے لیے اپنے رب سے رجوع کرو۔ ہم نے اپنے خدا پہ توکل کرنا چھوڑ دیا۔ خدا کہتا ہے یہ کرو اور میں اس میں فضل کروں گا، اور ہم وہ ہیں، فضل کرو اور ہم وہ کریں گے۔ اللہ اکبر! ایسے ہو گئے ہم۔ تو عرفہ کے دن جب اپنے رب سے معافی طلب کرنی ہے تو یہی پیغام آپ کو دینا ہے کہ جب خدا سے اپنے ہر گناہ کے لیے معافی طلب کرے، یہ عرض کر دوں چاہے وہ گناہ سمندر کے قطروں کے برابر ہے، یا ریت کے ذروں کے برابر ہے، یا کل کائنات کے برابر تمہارے گناہ، سب معاف ہوں گے اگر تم سچے دل سے توبہ کرتے اور اپنے کام میں اپنے پروردگار سے التجا کرتے، یا اللہ میرے کام میں نظر کر، ربی انی مغلوب فانتصر، بحق امام حسین علیہ السلام، پروردگار
میں مغلوب ہوں تو غالب بحق امام حسین میری مدد فرما، یہ ہستیاں ہیں ہماری مدد کے لیے، میری مدد فرما کہ میں تیرے حلال کردہ کو حلال کر کے دکھاؤں۔ میں انسان ہوں، میں خطا کار ہوں اور میں کمزور ہوں اور میرے فیصلے کمزور ہیں، تو میرے فیصلے کو قوت دے اور طاقت دے کہ میں جب تیرے کہے گئے حکم پر عمل کروں تو میرے پیر نہ لڑکھڑائیں، میں ثابت قدم رہوں۔ عرفہ کے دن جب خدا سے معافی طلب کرنے لگو، مغفرت ضرور ملے گی، اور ایسے کہ جیسے تم بالکل نیو بورن بیبی ہو، کوئی گناہ نہیں تمہارے سر پہ، لیکن سب سے پہلے یاد رکھنا لوگوں کو جن کو اذیت پہنچائی، جن کو ہرٹ کیا، say them sorry first. It just take a second to WhatsApp them or to call them or to text them. جب خدا سے چاہتے ہو خدا تمہیں بخش دے، پہلے تم ان لوگوں کو بخش دو کہ جن سے تم بھی خفا ہو، جن سے تم بھی ناراض ہو۔ خدا سے چاہتے ہو خدا تمہیں بخش دے اور خدا تم سے راضی ہو جائے، تم بھی تو لوگوں سے راضی ہو جاؤ۔ کتنے ہی تمہارے ریلیٹیوز ایسے ہیں، دوست ایسے ہیں، رشتے ایسے ہیں کہ جن کو تم نے کٹ آف کر دیا وداؤٹ اینی ریزن۔ ہم ان سے بات نہیں کرتے اور ہم ان سے نہیں ملتے، اور ہمارے والدین ان سے نہیں ملتے، اور ہمارا ان سے زیادہ ملنا نہیں۔ In lower voice but be very respectfully say to your parents, we should call them, we should invite them, those relatives کہ جن سے بات ہی نہیں کی ہے کبھی اور ہمیشہ سے اختلافات رہے ہیں، تو اپنے ٹرمز کو جو ریلیشنز کٹ آف کیے ان کو بحال کرو پھر سے، اور پھر خدا سے امید لگاؤ کہ خدا تم پر بھی کرم کرے گا، اور جو لوگوں کو تم نے ہرٹ کیا تم بھی ان کو سوری بول دو، تم نے جن کے مومنین کے دل دکھائے۔ عرفہ کے دن اعمال سے پہلے اگر آپ خود معافی مانگتے ہیں خدا کی مخلوق سے، اور جن کو اذیتیں دی ہیں، جن کو ہرٹ کیے، اور جیسے خدا نے چاہا ہے کہ پہلے کنفیس کرو یہ گناہ تم نے کیے کیوں کیے اور پھر توبہ طلب کرو، توبہ ضرور ہوگی، ویسے خدا کی مخلوق سے بھی کرو۔ جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا، برا کیا، کنفیس کرو کہ تم نے اس کے ساتھ یہ برا کیا ہے اور تم اس کے لیے معافی کے طلبگار ہو، اب وہ تمہیں معاف کر دے کہ تمہاری آخرت آسان ہو، تم اعمال انجام دے سکو۔ یہ اعمال ضرور ایکسیپٹ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ریپینٹنس ہے، ہر طرح اس سے پہلے آپ کی کنفیشن ہے، اس سے پہلے آپ کا خدا کی مخلوق کی جانب بیہیویئر چینج ہوگا۔ تو یہ اعمال عرفہ آپ کا رزق بھی کھولیں گے، آپ کے نصیب بھی کھولیں گے۔ آپ زیارت پہ جانا چاہتے ہیں زیارت بھی آئیں گے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کوئی ملینئر بن جائے تو یوم عرفہ وہ بھی ممکن ہے۔ لیکن اس کی اصل روح یہی ہے کہ پہلے خدا تمہارے گناہ معاف کر دے، کیونکہ اللہم اغفر ذنوب التی تحبس الدعاء، جو دعا کی راہ میں حائل رکاوٹ ہے وہ گناہ ہے۔ پہلے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اور خدا سے معافی مانگنے سے پہلے تم بھی لوگوں کو معاف کر دو۔ پھر خدا سریع الرضا ہے، جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ اپنے وقت کو یہ سوچ کے برباد نہ کرو کہ وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، وہ خدا ہے، تم مخلوق ہو، وہ خالق ہے۔ خدا کے بارے میں نیک گمان رکھو، خدا کے بارے میں اچھا گمان رکھو، خدا تمہارے ساتھ اچھا کرے گا۔ عرفہ کے دن بس اپنے اعمال کو جیسے ہی شروع کیجئے، پہلے اپنے عزیز و اقربا، اپنے دوست احباب، اپنے فرینڈ سرکل میں، اپنے ملنے والوں میں، سب میں جن کو ہرٹ کیا، جن نے تکلیف دی، جن سے کٹ آف کیا، ان سے پیچ اپ کیجئے، انہیں کال کیجئے یا واٹس ایپ کیجئے، خدا کے لیے، فار دا سیک آف اللہ تو کچھ بھی ہوتا ہے، فار دا سیک آف اللہ کیجئے۔ پھر اپنے خدا سے اپنے لیے طلب کیجئے۔ آپ عرفہ کے دن کے بعد سے ایک نئی جرنی کا آغاز کریں گے، اور عرفہ کے دن کے بعد سے مت سوچئے گا کہ آپ نے گناہ کیے ہیں، دوبارہ ان گناہوں کی جانب مت پلٹیے گا، لیکن اس کا راہ حل دیکھیے گا۔ لیکن عرفہ کے دن جیسے ہی آپ ان اعمال کی طرف آئے، گناہوں کی بخشش طلب کی، 2 رکعت نماز شکرانہ پروردگار کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تو نے توفیق دی کہ میں عرفہ کے ان اعمال کو کر سکوں، آپ کو بھی ویسے ثواب ملے گا جو میدان عرفات میں موجود حجاج کرام کو ملتا ہے۔ 2 رکعت نماز اپنے مغفرت والدین کے لیے پڑھیے کہ قبر کے نیچے سے وہ آپ کو دعا دیں گے، آپ کے اجداد ہیں، آپ کے والدین ہیں یا مومنین وہ کہ جن کے حق میں دستہ دعا کرنے والا کوئی نہیں، ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھ دیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا طلب کیجئے، تو وہ آپ کے لیے دعا کریں گے یا اللہ اس نے ہماری قبروں میں ٹھنڈک پہنچائی، ہماری قبروں کو منور کیا، تو اس کے معاملات میں آسانی فرما۔ روز عرفہ وہ عمل جو کہ آپ کو 1000 حج کا ثواب دلواتا ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام کبھی تک نہ کیجئے۔ غسل کرنا، روزہ رکھنا، اعمال عرفہ انجام دینا، یہ وہ اہم چیزیں ہیں، اور زیارت امام حسین علیہ السلام کبھی ترک نہ کرنا۔ تسبیح شہزادی کونین پڑھیے، کیونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جب
آپ کی دعا سے پہلے بھی درود ہے، آپ کی دعا کے بعد میں درود ہے، اور آپ نے اپنی دعا کو ایسے ریپ کر کے اس کے درمیان میں رکھا، تو وہ دعا پروردگار کی بارگاہ میں انتہائی خوبصورتی سے پریزنٹ ہوتی ہے، جیسے کسی کو گفٹ بھجوایا جاتا ہے، بہت اچھی ریپنگ کی جاتی ہے۔ ہم بھی اپنی دعا کو درمیان میں رکھیں گے، اپنی دعا کے بگننگ میں ہم بالکل درود محمد و آل محمد رکھیں گے، اس کے اینڈ میں درود محمد و آل محمد رکھیں گے، درمیان میں ہم اپنی دعا کو رکھیں گے کہ پروردگار ہماری دعا کو ان ہستیوں کے صدقے ضرور قبول فرمائے۔ مومنین کرام، جہاں پر عرفہ کے اعمال، روز عرفہ اور اتنے انتہائی اہم موقع پر ہم نے اعمال عرفہ ذکر کیے، یہ غم کا موقع بھی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہے، سفیر امام حسین علیہ السلام کی، کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام جبکہ کوفہ مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا اور مسلم اکیلا رہ گیا، ایسے تنہا سردار ہیں، ایسے تنہا شہید ہیں کہ کربلا میں تو جب کبھی میدان جنگ میں سپاہی کو بھیجا جاتا تھا، جب شہادت کے لیے اصحاب امام حسین جاتے تھے وہ ابوالفضل عباس کے زیر سایہ جاتے تھے، جب وہ جنگ کرتے تھے مولا مرحبا کہتے تھے، جب وہ پیاسے تھے میرے مولا انہیں سنبھالتے تھے کہ پانی نہیں ہے، لیکن حسین ابن علی کی آغوش تو نصیب ہوتی تھی، ان کو شہادت کا مرتبہ میرے مولا کے زانوں پہ ملا۔ بہت سے شہید ایسے ہیں۔ ابوالفضل عباس حوصلہ بڑھاتے تھے، سوار کراتے تھے۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام وہ شہید ہیں کہ کوفہ میں نہ تو ابوالفضل عباس ہیں کہ جو اپنے ہاتھوں سے ان کو سوار کراتے، نہ ہی مظلوم کربلا ہیں کوفہ میں کہ جو ان کی ڈھارس بندھاتے، یا انہیں یہ معلوم ہوتا کہ وقت شہادت میں اسلام کے لیے شہید ہو رہا ہوں، میرے وقت کے امام تو میرے ساتھ ہیں۔ مسلم تنہا ہیں کہ جب نماز مغرب دنیا کے بارے میں سبق ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت میں کہ جب نماز مغرب ادا کی تو حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے پیچھے صفے ہی صفے ہیں نمازیوں کی، یہ دنیا ہے مومنین، یہ دنیا ہے۔ مغرب کی نماز میں آپ کے پیچھے صفے ہی صفے ہیں، اور جب نماز عشاء کا وقت آتا ہے اور حضرت مسلم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ ہمیں پھر سے ایک درس ملا حسینی بارگاہ سے کہ یہ دنیا تمہیں کبھی بھی چھوڑ دے گی، تمہارے وقت کا امام تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ ایک نماز میں تو تمہارے ساتھ کل عالم ہے اور دوسری نماز میں تمہارے ساتھ کوئی نہیں۔ کوفہ کی تاریک گلیاں اور مسلم تنہا، کوفہ کی فوجیں حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، یزید کے آرڈرز پہ، عبید اللہ ابن زیاد کے آرڈر پہ کہ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لایا جائے اور ان کو شہید کر دیا جائے۔ حضرت مسلم رات کی تاریکی میں گلیوں میں تنہا ایک گھر کے باہر کھڑے ہوئے۔ اب یہ خاتون، یہ جس کا نام طوع ہے، ہسٹری میں ایک خاتون کا کریکٹر بھی ایسا ملتا ہے کہ جہاں پہ پروردگار نے ایک خاتون سے اتنی اہم ذمہ داری لی ہے، بتایا کہ خاتون کیا کر سکتی ہے۔ ایک باعمل خاتون، محمد و آل محمد کی چاہنے والی خاتون کا کردار یہ ہے۔ حضرت مسلم نے عقیل علیہ السلام کو دیکھا، اہم کردار ادا کیا، پروردگار نے ان سے بے حد اہم کام لیا۔ آپ عورت ہیں تو گھبرائیے مت، خدا آپ سے اہم کام لے گا، آپ اپنے کردار کو مضبوط رکھیے، باعمل بنیے، خدا آپ سے بہترین کام لے گا۔ یہ طوع ہے خاتون۔ حضرت مسلم نے عقیل سے پوچھا، آپ تو انتہائی نیک خاندان سے معلوم ہوتے ہیں، آپ کون ہیں؟ کہا مدینے کا رہنے والا ہوں۔ پوچھا مدینے سے کہاں سے؟ بتایا بنی ہاشم سے ہوں، عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے چچا ہیں، حسین ابن علی میرے بھائی ہیں۔ جیسے ہی اس مومنہ نے یہ سنا، آپ سوچئے کہ ایک کنیز جو کہ محمد و آل محمد سے محبت رکھنے والی ہو، اس کو یہ معلوم ہو کہ میرے گھر کے دہلیز پہ اتنا معتبر خاندان اور اس خاندان کے چشم و چراغ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کھڑے ہیں، جو انتہائی معزز ہستی ہیں، میرے مولا کے سفیر ہیں، میرے مولا کے بھائی ہیں، تو اپنے گھر کے اندر لے گئیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو کھانا پیش کیا۔ جب دیکھا کہ باہر فوجیں گرفتاری کے لیے آ چکی، کہا کہ آپ باہر مت جائیے گا، یہ عورت کا جذبہ ہے، لیکن بچایا، کہا آپ باہر مت جائیے گا کہ یہ فوج آپ کو گرفتار کرے گی اور کو قتل کر دیں گے۔ حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام یہاں پھر ہمیں درس دیتے ہیں کہ نہیں، میں باہر جانا چاہوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ تمام تر فوج، یہ تمام تر لشکر تمہارے گھر میں داخل ہو جائے
تمہارا پردہ خراب ہو جائے، خاتون میں تمہارا پردہ، تمہارا حجاب نہیں چاہتا کہ ان فوجوں کے سامنے خراب ہو۔ ہم اس ہستی کے ماننے والے ہیں، محمد و آل محمد کے ماننے والے ہیں، وہ گھرانہ جہاں حضرت مسلم عقیل علیہ السلام آپ کو ایک کنیز کا حجاب، یہ گوارا نہیں کہ فوجوں کے ہاتھوں خراب ہو جائے، وہ فوج اس کے گھر میں داخل ہو وہ بے حجاب ہو جائے، اس کے حجاب کا اتنا خیال۔ تو جب شام غریبہ فوج اشقیہ خیموں میں آئے گی اور جناب زینب و کلثوم اور شہزادی سکینہ اور محمد و آل محمد کے گھرانے کی خواتین، رسول خدا کی بیٹیاں، نبی زادیاں اور بنت علی مرتضیٰ اور بنت امام حسین علیہ السلام، یہ تمام بیبیاں جب شام غریبہ ہوگی اور فوج اشقیہ خیموں میں آئیں گی، ان کے حجاب کو کون دیکھے گا؟ آج ہم اس گھرانے کے چاہنے والے، اس دنیا کی جس کی اوقات بالکل نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں اس دنیا کی، اس کے لیے ہم اپنے حجاب پہ بھی کمپرومائز کرتے ہیں۔ اور ہمیں حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت نے پھر سے یاد دلا دیا کہ تمہارا حجاب کتنا اہم ہے کہ کسی موقع پہ اپنے حجاب کو کمپرومائز مت کرو۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم پھر سے اگر اپنے معاملات میں کوتاہی کر چکے ہیں تو ہم تجدید عہد کریں۔ ایک کنیز کا بے حجاب ہونا حضرت مسلم عقیل کو نہیں پسند۔ اب یہ فوجوں پہ فوجیں، لشکر پہ لشکر آئے، ایک مسلم ہے ان کو گرفتار کرنے کے لیے، اور بہترین بہادری سے مقابلہ کیا حضرت مسلم عقیل علیہ السلام نے، یہاں تک کہ بار بار عبید بن زیاد کو فوجوں کے سپہ سالار کا کہنا تھا کہ مزید لشکر بھیجو، مزید دستے بھیجو، اور وہ کہتا تھا کہ ایک شخص کو پکڑنے کے لیے تمہیں اتنے دستوں کی ضرورت ہے، تو وہ کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے یہ ہاشمی ہے، تم نہیں جانتے ہاشمی جوان ہے، مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہے، عباس کے بھائی ہیں، حسین ابن علی کے بھائی ہیں، کیا ان کو اتنی آسانی سے گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ حضرت مسلم عقیل علیہ السلام کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بس اختتام کروں گی ان جملوں پہ کہ جب جناب سید سجاد کو دربار یزید میں اپنی ماں و بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ پیش کیا گیا، ایک مرتبہ ایک شخص نے جناب سید سجاد سے پوچھا، میرے مولا میں تب بھی موجود تھا کہ جب دربار ابن زیاد میں آقا مسلم کو پیش کیا گیا تھا، جب وہ دربار عبید اللہ ابن زیاد میں لائے گئے تھے وہ انتہائی نڈر تھے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے، ان کا سر جھکا ہوا نہیں تھا۔ آج سید سجاد جب آپ آئے دربار میں تو آپ کی نظریں جھکی اور آپ کا سر جھکا تھا اور آپ کی کمر جھکی تھی، آپ نے اتنی بہادری سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظالم سے کلام نہیں کیا۔ امام سجاد کا یہ جملہ حیا والوں کو مار دیتا ہے، میرے مولا کا یہ جملہ سادات کے لیے بے حد بڑی مصیبت۔ میرے مولا فرماتے کہ تم نے انصاف نہیں کیا کہ جب میرے چچا مسلم کو لایا گیا دربار میں تو وہ اکیلے آئے تھے، لیکن جب مجھے پیش کیا گیا تو میرے ساتھ میری مائیں بھی تھیں، میری بہنیں، میری پھوپھیاں، مجھے مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پروردگار عالم ہمیں اسوہ حسینی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جائیں کوفہ اور زیارت کریں حضرت مسلم عقیل علیہ السلام کی، اور ان کی زیارت میں جو ان کا مقام پروردگار عالم کی جانب سے ان کو ملا ہے، ہم وہ جملے کہتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کریں، ہم یہ جذبہ لے کر اپنے وقت کے امام کی اطاعت کریں جو کہ مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا جذبہ تھا، ہم زیارت وارثہ تلاوت کریں اور ہم ہدیہ پیش کریں حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کو، ان کی زوجہ کو، اور ان کی اس ننھی قربانی کو جو کہ محمد و ابراہیم میں جو عید کے موقع پر قربان کر دیے گئے، جو کہ کربلا کی راہ میں امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے حضرت مسلم کے بعد پہلے شہید ہیں بچوں میں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام، التماس دعا۔